اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب، صلح حدیبیہ کا قصہ، حصہ دو۔ عروہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آئے اور ان سے یہ کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر اور قسرا اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنی زیادہ کرتے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مر لیتا اور انہیں جس کام کے لیے کرنے کا حکم دیتے اس کام کو فوراً کرتے، اور جب وضو کرتے تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور وہ جب باتیں کرتے تو سب اپنی آوازیں ہلکی کر لیتے یعنی چپ ہو جاتے، اور تعظیم کی وجہ سے صحابہ آپ کو نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، اسے قبول کر لو۔ اس کے بعد بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو، جو مکہ والوں نے کہا چلو ضرور جاؤ۔ جب وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں فلاں آدمی ہے اور یہ اس قوم کا آدمی ہے جو قربانی کے اونٹوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے تم جو قربانی کے اونٹ لے کر آئے ہو وہ ان کے سامنے کھڑے کر دو۔ اس کے لیے وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑے کر دیے گئے اور لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو تو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے۔ تو اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو واپس جا کر یہ کہا کہ میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ صحابہ نے قربانی کے اونٹوں کے گلے میں قلادہ یعنی ہار ڈالا ہوا ہے اور ان کے کوہان کو زخمی کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں قربانی کے اونٹ کے ساتھ یہ دو کام کیے جاتے تھے تاکہ ان نشانیوں سے ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، یعنی وہ لوگ عمرے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں۔ اس لیے میری رائے یہی ہے، میری رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ تو ان میں سے مکرج بن حفص نامی ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ذرا مجھے بھی ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا ضرور جاؤ۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مکرج ہے، یہ تو بڑا بدکار آدمی ہے۔ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا کہ اتنے میں سہیل بن عمرو آ گئے۔ معمر روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایوب نے اکرمہ سے یہ نقل کیا ہے کہ جب سہیل بن عمرو آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے نیک فعل لیتے ہوئے کہا اب تمہارا کام آسان ہو گیا۔ معمر کہتے ہیں کہ زہری اپنی حدیث میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سہیل نے کہا آئیے سمجھوتا نامہ لکھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والوں کو بلایا اور اسے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہ رحمان کون ہوتا ہے، اس لیے آپ لکھیے بسمک اللہم، جیسے پہلے لکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا نہیں ہم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، بسمک اللہم لکھ دو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ لکھو ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ، کہ یہ صلح نامہ ہے جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے۔ سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کی یہ بات مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ ہم آپ سے لڑائی لڑتے، اور صلح نامہ میں یہ بات لکھی جاتی کہ دونوں فریقوں کو تسلیم ہو، اس لیے محمد بن عبداللہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم چاہے تم مانو یا نہ مانو، ہوں تو میں اللہ کا رسول، لیکن محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی ہر بات اس لیے مان رہے تھے کیونکہ قصوہ اونٹنی کے بیٹھ جانے پر آپ نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ مکہ کے کفار مجھ سے جس ایسی تجویز کو بھی مانگ کریں گے جس سے وہ اللہ کے احترام کے قابل چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے تو میں ان کی ایسی ہر تجویز کو مان لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بتایا کہ صلح کی شرط یہ ہوگی کہ تم ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو گے۔ تو سہیل نے کہا اگر آپ اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے
تو سارے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ہم مکہ والے آپ سے دب گئے، اس لیے آپ اس سال نہ کریں، اگلے سال کر لیجئے۔ اس لیے پھر یہ بات صلح نامہ میں لکھ گئی کہ اگلے سال طواف اور عمرہ کریں گے۔ سہیل نے کہا صلح نامہ کی ایک شرط یہ ہوگی کہ ہم میں سے جو آدمی بھی آپ کے پاس چلا جائے گا، چاہے وہ آپ کے دین پر ہو، آپ اسے ہمارے پاس واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اور اسے مشرکوں کے پاس واپس کر دیا جائے؟ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، سہیل بن عمرو کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں چلتے ہوئے آ گئے۔ یہ مکہ کے نیچے والے حصے میں قید تھے، وہاں سے کسی طرح نکل کر آئے اور گرتے پڑتے مسلمانوں کی بھیڑ میں پہنچ گئے۔ سہیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ مانگ ہے کہ صلح کی اس شرط کے مطابق آپ سب سے پہلے مجھے اس آدمی کو واپس کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو اس صلح نامہ کی تحریر پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے ابھی تو سمجھوتا نہیں ہوا۔ سہیل نے کہا اللہ کی قسم، پھر تو میں آپ سے ہرگز صلح نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے میری وجہ سے ہی چھوڑ دو۔ سہیل نے کہا نہیں، میں اسے آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، چھوڑ دو۔ اس پر مخرج نے کہا اچھا، ہم اسے آپ کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ حضرت ابو جندل نے کہا اے مسلمانوں، میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا اور اب مجھے مشرکوں کی طرف واپس کیا جا رہا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں؟ اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں پہنچائی گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ پھر میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا اے ابو بکر، کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے آدمی، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ ان کا مددگار ہے، تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا تھا، لیکن کیا انہوں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔